علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ 2 روزہ ایونٹ میں طلبہ کو بے شمار کمپنی سے بات کرنے اور جاب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس ایونٹ میں پاکستان کے مختلف اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں حصہ لیتی ہیں اور اس سال 3 آزاد طلبہ نے حصہ لیا۔ پروگرام کی افتتاحی تقریب میں آئی ٹی منسٹر آف ٹیلی کام امین الحق نے اسٹوڈنٹس سے خطاب کیا اور اسٹوڈنٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ نواب علی محمد پریس کلب کے سامنے گاؤں گلشاہ کے مکینوں شہید محمود ارائیں، فیاض محمود، شاہد اقبال نے ظالم چچا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیا اور میڈیا کے سامنے زوردار نعرے لگائے اور کہا کہ چاچا وزید نے مرحوم والد کی 5 ایکڑ اراضی زمین کھانے کے چکر میں جھوٹا کیس داخل کیا جسے کورٹ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کمشنر اور ڈی سی شہید بے نظیر عباس سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھل کے تھانہ بی سیکشن کی حدود باغن لاڑو کے مقام پر پولیس اور ڈکیتوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ پولیس نے ایک ڈکیت کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ زخمی ڈکیت کی شناخت غلام ربانی والد یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ڈکیت اپنے ساتھیوں سمیت ڈکیتی کے ارادے سے نیشنل ہائی وے پر موجود تھے، جنہوں نے پولیس کی گاڑی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ایک ڈکیت کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ڈکیت سے ایک ٹی پسٹل برآمد کیا گیا، جبکہ فرار ہو جانے والے ڈکیتوں کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ دادو شہر کے بائی پاس روڈ پر 10 سال سے قائم کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بس ٹرمینل تباہ اور ویران ہو گیا۔ سرکاری خزانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ٹرانسپورٹ مافیا اور قبضہ مافیا نے بس ٹرمینل کو تباہ کر دیا ہے۔ دادو شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس پوسٹ کے سامنے اور دادو جوئی بائی پاس کے سامنے سے مسافر کوچ، بسوں اور ٹریفک کو راستے سے ہٹایا جائے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بس ٹرمینل سٹاپ پر گاڑیوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ دادو جوئی روڈ ٹریفک سے آزاد ہو سکے۔ یہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ ٹرمینل آیا ہے، پھر واپس چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اتنی پراپرٹی ہے گورنمنٹ کی اور اتنا خرچہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جوئی موڑ پر اتنی رش ہے جس کا کوئی انداز ہی نہیں ہے۔ ادھر گاڑی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درخت ہے، گاڑی کی سہولت ہے، پانی میٹھا ہے، لیٹرین ہے، پتہ نہیں ادھر کیا مسئلہ ہے جو اس ٹرمینل پر بندے نہیں آتے ہیں اور گاڑیاں نہیں آتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے؟ ہاں، اس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے نا۔ اوپر کا حکم ہوئے کیسے نہیں آئیں گے؟ ڈرائیور کو کیا ضرورت ہے جو نہیں آئے گا؟ ڈرائیور آئے گا، اوپر کا حکم ملے گا، ڈرائیور آ جائے گا، آٹومیٹک آ جائے گا۔ پتہ نہیں کون سا پالیسی ہے، کون سا مسئلہ ہے جو یہ اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یہ کتنے سالوں سے ویران ہے؟ یہ تقریباً 6-7 سال سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ آیا ہے، پر آتا ہے صبح کو چلا جاتا ہے شام کو۔ اچھا، ہاں، صبح کو آئے گا، شام کو چلا جائے گا۔ بس اسٹینڈ آ گیا بھائی، دیکھیں گے گاڑی سب آ گئی اور شام کو جوئی موڑ پر سب کٹھے ہوئیں گے۔ اچھا، اس کے آباد ہونے سے کتنے لوگوں کو اچھا، نقصان اس کے ملا؟ آباد ہونے سے ادھر تقریباً تو دکانیں ہیں، 300-400 دکانیں ہیں، وہ ہے ریڑھی گاڑی والے ہیں اور یہ رکشے والے ہیں، اور جو دکان غیر آباد پڑے ہیں وہ آباد ہو جائیں گے۔ تقریباً 500-600 آدمیوں کو یہ کام مل جائے گا اور خوشحالی زندگی گزاریں گے۔ تو اب کیا مطالبہ کریں؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو کوئی چانس دے ہو، خدا کے لیے اس کو کوئی چانس دے ہو، اس کا کوئی حل نکالو، اس کو کوئی آباد کرو، یہاں گاڑیاں کھڑی کریں۔ یہاں گاڑیاں کھڑی کرو، یہاں سب سہولت ہے، یہاں پلاٹ بڑا ہے، یا کوئی تنگیب نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ جوئی موڑ پر تو کوئی بھی سہولت نہیں؟ کوئی سہولت نہیں لیٹرین ہے، نہیں کچھ ہے۔ ادھر لیڈیز پریشان ہے، لوگ پریشان ہے، اور جوئی موڑ پر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر کیوں نہیں آتے؟ ادھر درخت ہے، ادھر ہر چیز ہے، تب نہیں آتے ادھر سمجھ میں۔ خوبصورت بلڈنگ ہے، اتنی پراپرٹی اتنی خوبصورت ہے، ایسے کسی غریب کو مکان بنا کے دے ہو تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تو ویسے ہی گورنمنٹ کی آپ نے سنی یہاں شہری کی باتیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کو آباد ہونا چاہیے، یہاں ٹرانسپورٹ کھڑی ہونی چاہیے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ کراچی میں چانڈیا اتحاد پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے کراچی کے علاقے احسن آباد میں ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات نے 242 کے آزاد امیدوار حاکم علی جسکانی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج محمد وسان، چانڈیا اتحاد پاکستان کراچی ڈویژن کے صدر وسیم چانڈیو سمیت چانڈیا برادری کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ ہماری برادری کے ساتھ ہیں، ہر انسان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، ہر برادری کے ساتھ چلنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم اپنی قوم کے ہر فرد کے ساتھ ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہم سب کے حقوق کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔
ضلع کچہری سہیوال کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس سیکیورٹی کے اہلکار تو تعینات ہیں، لیکن اکثر ڈیوٹی سے غائب رہتے ہیں، جس کے باعث ملزمان کچہری کے وکلاء غیر محفوظ دکھائی دیتے ہیں۔ سائلین کا کہنا ہے کہ ضلع کچہری میں دوران حراست درینہ دشمنی پر فائرنگ کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیش آنے کی وجہ سیکیورٹی کے ناقص ترین انتظامات ہیں۔ وکلاء اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع کچہری ایک حساس ادارہ ہے جس کی سیکیورٹی کا سخت ترین ہونا ضروری ہے۔ وکلاء اور شہریوں کا کہنا ہے کہ آنے جانے والے افراد کو چیک کیا جائے تاکہ اسلحہ یا کوئی بارودی مواد لے کر ضلع کچہری میں داخل نہ ہو۔ شہریوں نے سیکیورٹی کو سخت انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص میں ریسکیو 1122 سروس کا آغاز ہو گیا۔ حکومت سندھ کا میرپور خاص کے لیے بہترین تحفہ، ریسکیو 1122 سروس کے لیے 17 ایمبولینسز مکمل طور پر طبی ساز و سامان اور آلات سے آراستہ کر دی گئیں، جس میں وینٹیلیٹر سے لیس گاڑی نیو سول اسپتال پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 سروس شہریوں کو مفت سہولیات فراہم کرے گی۔ ہر گاڑی میں 4 تربیت یافتہ ملازمین کا عملہ، جس میں ایک ڈسپنسر، ایک سٹاف نرس، ڈرائیور اور ایک وارڈ بوائے ہر وقت موجود ہوگا۔ اوکاڑا کے نوائی گاؤں 33 ٹوار میں سیوریج کا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے بچوں کو اسکول جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کئی مہینوں سے کھڑا گٹروں کا گندا بدبودار پانی موذی بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بننے لگا۔ ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے سیوریج لائن کو کئی سالوں سے ٹھیک نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے، نمازی، طلبہ اور طالبات اور علاقہ مکین سب پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سیوریج کے پانی سے ہیپاٹائٹس بی، سی، معدہ، جگر، ڈینگی جیسے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مکھیوں اور ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا لیکن سنوائی نہ ہو سکی۔ علاقہ مکینوں اور طلبہ طالبات نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر سہیوال، ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کے اس درینہ مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ہم اسکول بآسانی جا سکیں اور خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں۔ چنیوڑ میں کچھ دن قبل تھانہ سٹی پولیس کو دربار سائیں محلہ معظم شاہ سے 2 افراد کے قتل کی اطلاع ملی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس افیسر وسیم ریاض خان خود موقع پر پہنچ گئے، تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا، متعلقہ افسران کو ہدایت دیں۔ عمر فاروق عرف اشق علی کو سر منہ پر کلاڑے سے قتل کیا گیا تھا۔ 7 سالہ محمد اویس کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ فورنزک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد وغیرہ اکٹھے کیے، لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے چند دنوں میں دورہ اندھا قتل ٹریس کر کے قتل میں ملوث ملزم مرزا ارسلان بیگ اور فرحان علی کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او نے اندھا قتل ٹریس کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباش دی، تعریفی اسناد دیں اور انعامات دینے کا اعلان کیا۔ کھپرو کی سینئر صحافی مرحوم سرفراز خان قائم خانی کی 19ویں برسی منائی گئی۔ مرحوم سرفراز قائم خانی کے بیٹے صحافی مظفر سرفراز قائم خانی کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر فاتح خوانی کروائی گئی اور مدرسے کے بچوں نے قرآن خوانی کی اور خیرات کا بھی بندوبست کیا۔ کھپرو کے سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ صادقآباد میں ہر سال امن ثقافتی میلہ سجایا جاتا ہے، جس میں ملک کے 4 صوبوں سے شاہ سوار اپنے برق رفتار گھوڑوں کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، جس میں ملک کے 4 صوبوں سے 400 گھوڑوں کو ریس کے مقابلوں کے لیے لایا جاتا ہے۔ ہوا کو چیرتا بلیک ٹائیگر بجلی جیسی رفتار والا توکل نے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ گھڑ دوڑ کے دلچسپ مقابلے نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ بچے، بڑے، بزرگ سب شاہ سواروں کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آئے۔ پاک پتن میں سالانہ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ طالب علموں نے 4 صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کر کے خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر دیسی طرز زندگی اور کھانوں کی نمائش بھی کی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں مختار ساکی کی اس رپورٹ میں۔ جشن بہارا کے موقع پر ثقافتی تقریب سجائی گئی، جس میں طالب علموں نے اپنے انداز میں 4 صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد کھچی نے تقریب میں شرکت کی اور طالب علموں کی کارکردگی کو سراہا۔ کہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ اتنا اچھا انہوں نے بچوں نے پرفارم کیا۔ ہم 4 ہمارے کلچر ہیں، پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، کے پی کا، تو وہ سارا انہوں نے پرفارم کیا۔ دس واز اے فیبولس، مائنڈ بلوئنگ، بہت مزہ آیا۔ اس موقع پر ثقافتی لباس میں ملبوس طلبہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے رہے، جبکہ مختلف سٹالز پر دہی طرز زندگی اور دیسی کھانوں کی نمائش بھی کی گئی تھی۔ نجی کالج کے پرنسپل پروفیسر ہاشم علی نور کا کہنا تھا، اس کمپٹیشن کو کروانے کا پرپس کیا تھا تاکہ ہمارے جو پاکستان کی
पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की और साथ साथ केपी के सिंध की हैं, जितनी भी सकावत हैं उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पे उजागर कर सकें और अपने बच्चों के अंदर एक मुकाबले की फिजा कायम कर सकें। तकरीब में असातिज़ा, वुकला और मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तालिबे इल्मों ने अपने अपने अंदाज में चारों सूबों की सकाफत को उजागर करके शुरा से खूब दाद वसूल की। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।